انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، میں حبیب عرفانی محرم کے آغاز میں پروگرام فلسفہ شہادت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں جو گفتگو کروں گا اس کا محور و مرکز سید الشہداء امام الامام امام حسین علیہ السلام کی ذات اور ان کی کربلا کی قربانی ہوگا۔ میرے موضوع میں جو فلسفہ شہادت کی بات ہے، فلسفہ اس نظریے کا، اس سوچ کا، اس عمل کا، اس خیال کا نام ہے کہ جب کوئی شخص کسی بات کو اپنے لیے لازم کر لے، اپنی زندگی کا مقصد جان لے، اپنے اطوار کے ساتھ، اپنے احوال کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے خیالات کے ساتھ، اپنے الفاظ کے ساتھ، پھر اسی سوچ کی اور عمل کی پیروی کرتا رہے، اور اس کے لیے وہ نہ صرف عملی طور پر بلکہ زبانی طور پر بھی اور اپنے اعزاء اقرباء میں بھی اس بات کی تعلیم بھی دیتا رہے اور تلقین بھی کرتا رہے۔ یہ جو ایک عظیم قربانی جو کربلا کے میدان میں ہوئی، جو 10 محرم کو ہوئی، وہ ذات کہ جن کا نام حسین ہے، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انا من الحسین و حسین منی، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یہ شے اس میں کہ امام حسین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے نواسے ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے جگر گوشے ہیں، لیکن جس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اولاد نرینہ نہیں ہے، اور اس کو قرآن مجید میں بھی جس طرح کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور صرف رسول نہیں ہیں، وہ سلسلہ انبیاء کی تکمیل کرنے والے ہیں، سلسلہ انبیاء کو مکمل کرنے والے ہیں۔ دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر مکمل ہوا، اور قرآن مجید نے یہ ارشاد فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کا دن جب میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اس میں یہ نعمت جو ہے یہ دین کی نعمت ہے، یہ اسلام کی نعمت ہے، یہ خیر کی نعمت ہے، یہ بھلائی کی نعمت ہے، اور بھلائی کے راستے پر، خیر کے راستے پر، حق کے راستے پر چلنے کی نعمت ہے۔ اس شے کو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے دین اسلام مکمل کیا، تو جو ان کی معیت میں رہنے والے، جو صحابہ کرام، جو ان کے تربیت یافتہ، ان کی ذاتیں، ان کے اعمال، ان کے خیالات بالکل وہ ان تعلیمات کے مطابق، لیکن بعد میں کچھ معاملات ہوئے کہ جب ایک غلبہ ہوا، فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، تو شاید ان کی اس طرح سے تربیت نہ ہو پائی کہ جس طرح سے جو اولین صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا، جنگ احد میں حصہ لیا، اور جو اس سے بھی پہلے جنہوں نے ہجرت میں ساتھ نبھایا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو مکمل تربیت یافتہ تھے۔ اس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر ایمان کی کیفیت مطلق ہوئی، دین تکمیل میں پہنچا، اس کی تمام تر نعمتیں مکمل ہو گئیں، اس کی رضا، اس کا چاہنا دین اسلام ہوا، اور پھر صحابہ کرام کا دور چلا، تو اس میں پھر ایک وہ وقت آ گیا کہ جب دین اسلام میں
اختراعات کا، دین اسلام کی جو رسومات ہیں، جو ریچولز ہیں، جو عبادات ہیں، ان میں تبدیلی کا اور احکامات میں تبدیلی کا ایک مرحلہ شروع ہوا کہ وہ چیزیں جو دین اسلام نے حرام قرار دیں، وہ چیزیں جن کو کسی حال میں کچھ عورتوں کے لیے جائز رکھا، مردوں کے لیے حرام قرار دیا، جب اس میں تخصیص ختم ہونے لگ گئی، جب اس میں کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے، سونے کو جائز قرار دیا جانے لگا، ریشم و حریر مردوں کے لیے حرام ہے لیکن ریشم و حریر کے لباس استعمال کیے جانے لگے، جب جانوروں کے ساتھ اور نجس جانوروں کے ساتھ ان کو بطور گھریلو جانور پالنا، اس کی ممانعت وہ بھی ہونا شروع ہو گیا، جب اس طرح کے معاملات شروع ہو گئے کہ جو نجس جانور ہیں ان کو لڑائیاں کروانا اور ان کے کھیل تماشے دیکھنا، یہ ساری چیزیں شروع ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کرنے کا مطالبہ کیا گیا تو وہ ذات جن کا نام حسین ہے، وہ ذات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے نواسے ہیں، وہ ذات کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، وہ ذات کہ جو جب سجدے کی حالت میں دوش رسالت پر سوار ہوئے تو سجدہ 72 مرتبہ کی تسبیح تک طویل ہوا، کہ انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا، جب یہ کیفیت دیکھی، جب یہ حالات دیکھے، جب یہ معاملات دیکھے، تو پھر انہوں نے اس وقت میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ اس مطالبے کے جواب میں کہ میری بیعت کرو، تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت کر لے۔ یہ ایک اپنی ذات کی عظمت کا اظہار بھی ہے، اور اس بات کا لوگوں کو احساس دلانا بھی ہے کہ دیکھو، ہوش کرو، ذرا سوچو کہ میں کون ہوں، اور یہ بات ارشاد بھی فرمائی کہ میں حسین ابن علی ہوں، کہ یہ بات جب ارشاد فرمائی کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت کرے، تو یہ کہ اپنا اور میرا نسب تو ایک طرف رہا، تقویٰ دیکھو، دین پر عمل پیرائی دیکھو، دین کے احکامات پر چلنا دیکھو، ایک اس کو فاسق جانا جو وہ تھا، فاجر جانا جو وہ تھا، بدتنیت جانا جو وہ تھا، بد کردار جانا جو وہ تھا، اور جو کچھ برائیاں تھیں اس طرح سے ان کو جانا، اس کو جانا، تو یہ یقیناً یہ سب کچھ اس میں موجود تھا۔ اور پھر جب اس سے بڑھ کر تشدد کی بات آئی یا سختی کرنے کی بات آئی تو امام حسین علیہ السلام وہ ذات کہ جنہوں نے اپنا حج کا سفر، مکہ کا قیام موقوف فرما دیا اور سفر کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور اس سے پہلے آپ 6 ماہ تقریباً مکہ میں قیام پذیر رہے، لیکن جہاں یہ بات دیکھی، جہاں وہ فلسفے کی بات آ گئی کہ یہ خانہ کعبہ، یہ اللہ کا گھر، اس کی حرمت سب سے زیادہ، اس سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی مقام نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، اور جب اس کی بے حرمتی کا احساس ہوا کہ یہ لوگ کہیں میری دشمنی میں، میری مخالفت میں مجھ سے بیعت لینے کے لیے اس اللہ کے گھر کی بے حرمتی نہ کریں، تو اس سفر کو کہ جو حج کے لیے تھا، چند دن پہلے اس کو حج کے سفر کو موقوف کر کے، حج کے ارادے کو موقوف کر کے سفر کے لیے چل پڑے۔ اور اس میں جو ایک بات ذہن میں، جو ایک بات سوچ میں، جو ایک بات خیال میں، اور جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ فلسفہ اس شے کا نام ہے کہ میں نے اس راستے پر چلنا ہے، یہ میرے لیے خیر ہے، اور وہ اسی راستے پر چلے کہ جب معاملات چلتے رہے، راستے کی مشکلات آتی رہیں، راستے میں بہت سی ایسی باتیں آئیں جن پر عمل پیرا ہو کر امام حسین علیہ السلام واپسی کا سفر کر سکتے تھے، اپنی جان بچا سکتے تھے، اپنے عیال کی جان بچا سکتے تھے، اپنے دوستوں کی جان بچا سکتے تھے، لیکن وہاں معاملہ دین کی حفاظت کا، وہاں معاملہ اپنے نانا کی حرمت کی حفاظت کا، وہاں معاملہ اپنے نانا پر نازل ہوئے قرآن کی عصمت کا،
تو اس کے لیے پھر آپ نے اپنا سفر جاری رکھا کہ کربلا کے میدان میں جب پہنچے ہیں تو اس وقت بھی آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں احساس کرو اس بات کا، مجھے پہچانو، مجھے جانو کہ میں کون ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں نواسہ رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، کہ یہ بات بھی ہو گئی جب، لیکن دشمن، وہ دشمن جو صرف امام حسین علیہ السلام کا دشمن اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے نانا کے دین کے آگے لے کر چلنے والے ہیں، اپنے نانا کے دین کو پھیلانے والے ہیں، اپنے نانا کے دین کے احکامات لوگوں کو بتانے والے ہیں، احکامات سمجھانے والے ہیں، اس دین پر عمل پیرائی کی ترغیب دینے والے ہیں، اس دین پر عمل پیرائی کے لیے تلقین کرنے والے ہیں، تربیت دینے والے ہیں، اور ان کے دشمنوں کو، جو دین کے بھی دشمن تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بھی دشمن، ان کو یہ پتہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام رہے تو یہ ایک وہ کوہ گراں ہیں، ایک وہ اتنی بڑی چٹان ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بھی معاملہ کر لیا جائے تو یہ یقیناً اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میں وقفے کے لیے کچھ دیر کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دوبارہ وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ناظرین، وقفے کے بعد میں دوبارہ حاضر ہوں اور بات وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات، کہ وہ جو فلسفہ لے کر چلے تھے، وہ جو سوچ لے کر چلے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دشمن دین ہیں، جو دشمن قرآن ہیں، جو احکامات کے دشمن ہیں، جو اس میں اپنی اختراع چاہتے ہیں، جو شے انہیں پسند نہیں آتی اس کو بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ ایک ایسی چٹان کی مانند کھڑے ہوئے، ایسی چٹان کی مانند انہوں نے اپنا موقف دیا ایک ایسے سخت انداز میں کہ پھر جس میں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اور پھر جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو میں ایک واقعہ گزارش کروں گا کہ اس میں عمر ابن سعد، اس کو ایک پروانہ ملا ہوا تھا ایران کی حکومت کا، اس کو یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا کہ یہ جا کے وہاں حکومت کرے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی آمد کی خبر ہوئی تو اسے کہا گیا کہ امام علی مقام کو روکے۔ اس نے پہلے کچھ پس و پیش کی تو اس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ پروانہ واپس دے دو۔ اس نے مہلت مانگی اور جا کے اپنے بیٹوں سے مشورہ کیا۔ اس کے بڑے بیٹے نے یہ بات کہی کہ لگتا ہے کہ تو دین کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے رہا ہے۔ اس کے چھوٹے بیٹے نے یہ مشورہ دیا کہ یہ جو تجھے پروانہ ملا ہے یہ موجود ہے، یہ نقد ہے، جو تیرے سے وعدہ ہے کہ تو اگر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے گا تو تجھے جنت ملے گی، وہ وعدہ ہے، وہ ادھار ہے، تو اس میں یہ کہ تو نقد کو ترجیح دے۔ اب ان لوگوں کا معاملہ بھی یہی تھا کہ انہوں نے جنت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دی، امام علی مقام کو چھوڑ کر ایک فاسق اور فاجر کے پیچھے چلے۔ اب میں اس بات کو یہاں چھوڑ کر پھر دوسری بات کی طرف آتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی جو ہے، آپ کی شہادت جو ہے، اس شہادت کا فلسفہ جو ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نانا کے دین کو بچانا ہے، دوسری بات اس میں کہ جو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہوا اور اس سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو اس وقت روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کی عمر کے قریب تھے، اور اسماعیل علیہ السلام جب دوڑنے بھاگنے کی عمر کے ہوئے تو ان کے لیے قربانی کا حکم ہوا۔ اور اس میں جس طرح قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں خواب میں آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، انظر ماذا ترا،
اے میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم یہ دیکھو، تم یہ احساس کرو، تم یہ اپنی وجدان کی نظر سے دیکھو، تم ادراک کے احساس سے جانو کہ اس میں کیا شے تمہیں نظر آتی ہے۔ اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد گرامی آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے۔ اسماعیل علیہ السلام نے خواب کا تذکرہ ہی نکال دیا، اور وہ اسماعیل جو ابھی بہت چھوٹی عمر میں ہے، یہ جواب ان کا کہ جس کو کسی شاعر نے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ یہ بات یا بات فل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں، مجھے آپ برداشت کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے، جس انداز سے وہ ان کو لے کر چلے، چھری لی ہاتھ میں، اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی، ابراہیم علیہ السلام کو لٹایا، اور قربانی کا ایک انداز ہے قربانی کرنے کا کہ جس شے کی بھی قربانی کرنی ہو اس کو پہلو کے بل لٹایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ انہیں پیشانی کے بل زمین پر لٹایا، اور پھر جب آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری پھیری اور پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام تو سائڈ پر کھڑے مسکرا رہے ہیں اور ایک مینڈا ذبح ہوا ہے۔ اور اس کو جو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح اس کی جزا عطا کیا کرتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، اور ہم نے اس کو ایک عظیم ذبیحے میں منتقل کر دیا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کو ہم نے بعد میں آنے والوں پر مؤخر کر دیا ہے، اس کا جو فدیہ ہے یہ بعد میں آنے والوں پر ہوگا۔ کہ وہ جو منی کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم بچے کو لے کر چلے، اسی شے کو اگر ہم کربلا کے میدان میں دیکھیں کہ وہ جو فلسفہ وہاں سے چلا آ رہا ہے، وہ جو شے وہاں سے چلی آ رہی ہے کہ اپنی سب سے خوبصورت شے اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، اپنے سب سے اچھے عمل کو اس کی رضا جاننا، اپنے سب سے اچھی باتوں کو اس کی طرف منسوب کرنا، یہ جب اسماعیل علیہ السلام جب وہاں سے اٹھے ہیں اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قبولیت کی سند مل گئی، تو وہ واقعہ کہ جب کربلا کا میدان برپا ہوا، جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام 72 نفوس قدسی کے ساتھ وہاں حاضر ہوئے، وہاں پہنچے، اور بے سر و سامانی کے عالم میں۔ اور اس میں ایک دوسری بات بھی ہے کہ یہ جو 72 نفوس ہیں ان میں خواتین بھی ہیں، ان میں معصوم بچے بھی ہیں، ان میں بیمار بھی ہیں، ان میں دوست احباب بھی ہیں، اور یقیناً سامان حرب ہے ہی نہیں، جنگ کے سامان نہیں ہیں، اس لیے کہ ارادہ جنگ کی نیت سے نہیں ہے، جنگ کے لیے نکلنا نہیں ہے، کہ وہ جو ایک تربیت کا اثر ہے، دوسری طرف بھی تربیت کا اثر ہے کہ ہر غلطی کو معاف کر دینا، ہر شے پر اپنی رحمت کو نچھاور کر دینا، تو وہ یقیناً اس کا کچھ حصہ امام حسین علیہ السلام کے حصے میں بھی آیا، انہوں نے بھی اس کا، اور اسی طرح سے، اور واقعات میں جس طرح سے دیکھا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کہ ایک شخص مانگنے کے لیے آیا، جو کچھ پاس تھا سب کچھ اس کو دے دیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی کہ کسی سفر میں جا رہے تھے اور راستے میں کوئی شے نہ رہی، ایک جگہ دیکھا تو ایک کٹیا تھی، ایک بوڑھی عورت، اس کے پاس گئے کہ کچھ کھانے کے لیے، کہ میرے پاس کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، اس وقت یہ معاملات ہیں، تو کہیں پہنچ گئے تو ہم تمہیں، یا جب کبھی ہمارا آپس میں دوبارہ ملنا ہوا تو ہم تمہیں مالا مال کریں گے۔ اس عورت کے پاس ایک بکری تھی، اس نے کہا کہ جی اس کو جا کے ذبح کر لو، میں سالن بنا دیتی ہوں، تم اس کو کھا لینا۔ وہ کر دیا۔ اس کا خاوند جب آیا تو وہ بیوی سے لڑا
کہ یہ کیا کیا تم نے، انجان لوگوں کے لیے اس طرح کر دیا. ایک ہی بکری تھی ہمارے پاس. کچھ وقت کے بعد، کچھ سال کے بعد اس جگہ پر قحط پیدا ہوا تو وہ بڑھیا اور اس کا خامد مدینہ منورہ آ گئے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس بڑھیا کو پہچان لیا. بڑھیا نے نہیں پہچانا. آپ نے اس کو طلب فرمایا اور اس سے یہ بات پوچھی کہ تو وہ ہے کہ کیا تو نے مجھے پہچان لیا؟ اس نے کہا نہیں پہچانا، کہ ہم اس طرح سے تیرے ہاں گئے تھے اور تو نے اپنی ایک اکیلی بکری ہمیں بخش دی تھی. تو امام حسن علیہ السلام نے 1000 بکری اور 1000 درم اپنے ملازم کو حکم دیا کہ اس کو دے دو، اور اس کو ساتھ بھیجا کہ ان کو امام حسین علیہ السلام کے پاس لے جاؤ. امام حسین علیہ السلام کے پاس وہ پہنچی. انہوں نے پوچھا جب تو انہوں نے بھی اسی طرح سے کہ 1000 بکری اور 1000 درم انہوں نے حضرت زبیر کے پاس بھیجا. کہ وہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا انہوں نے کیا کچھ کیا، تو انہیں بتایا گیا کہ دونوں نے 1000 بکری اور 1000 درم دیا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے پاس پہلے آتی تو میں ان سے زیادہ کرتا، لیکن انہوں نے یہ 2000 بکری اور 2000 درم اس کو دیا. کہ جب وہ چلی خامد اس کا آیا، اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ ہمیں اس ایک بکری کا صلہ ملا ہے یہ. اور امام حسین علیہ السلام، آپ کی شفقت، آپ کی بہادری، آپ کا غریبوں ناداروں پر دست شفقت رکھنا، یہ یقیناً کہیں بھی بھلا ہوا نہیں ہے. اور اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آپ کے بارے میں ایک حدیث ہے، آپ کا ارشاد ہے کہ حسین کی کشتی سب سے مضبوط ہے اور جس نے نجات پانی ہے وہ اس میں سوار ہو جائے. یہ نجات پانے کے لیے پھر اگلی اور بات کہ امام حسن و حسین علیہم السلام دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں، کہ جنت میں جب جانا ہے تو ان کے اذن کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر، ان کی شفقت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور یہی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا کردار ہے اس زندگی میں، کہ اس کو دیکھا جائے تو یقیناً یہ جو کچھ انہوں نے کربلا میں جو عمل کیا، جو فلسفہ دیا کہ جب کوئی دشمن حاوی ہو جائے، کوئی راستہ نہ رہے، تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دو، اپنے بچوں کی زندگیاں پیش کر دو، اپنے دوستوں کی زندگیاں، اپنی خواتین کی زندگیاں. اور یہ خواتین وہ ہیں کہ جو اگر اپنے گھر میں بغیر سر کی چادر کے ہوں تو شاید فضا سے گزرتے ہوئے فرشتے بھی ان کا احترام کرتے ہوئے اپنا راستہ بدل لیں. لیکن کربلا میں کہ جہاں دین کی بات ہو، جہاں حق کی بات ہو، جہاں خیر کی بات ہو، جہاں نعمت کی بات ہو، جہاں دین کو بچانے کی بات ہو، تو پھر اس کے لیے سارا کچھ قربان کر دینا یہ ہر کلمہ گو کے لیے جائز ہے. دوبارہ آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارا آج کا موضوع ہے فلسفہ شہادت. اور یہ فلسفہ شہادت واقع کربلا کے تناظر میں اس معاملے کو، اس پورے واقعے کو، کہ بہت کچھ لوگوں نے کہا یہ بھی کہ انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز نے جو امام علی مقام کی شان میں جو قطع ایک کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. کہ سردار وہ ہیں، اور صرف سردار ہی نہیں ہیں، وہ سرداروں کے سردار ہیں. شاہ است حسین، بادشاہ دین است حسین، دین حسین کا نام ہے، یا حسین دین کا نام ہے. دین پناہ است حسین، کہ اس دین کو جو پناہ ہے، اس دین کا جو بچاؤ ہے، اس دین کی جو رکھوالی ہے،
وہ امام حسین علیہ السلام سے ہے، اور اس اپنے منصب کے لیے سر دادنا داد دست در دست یزید، کہ سر دینا گوارا کر لیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ حقا کہ بنا لا الہ است حسین، حقیقت بات یہ ہے، یقینی بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ اب اس کو یہ شے دیکھی جائے کہ امام حسین علیہ السلام کہ جب کربلا میں پہنچے ہیں، میدان جنگ سجا ہے، تو اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی پوری طرح سے اپنے ساتھیوں کو، اپنے اعزاء کو، اپنے رفقاء کو، اپنے بچوں کو، کہ وہاں شہادت پانے والوں میں جہاں امام علی اکبر شامل ہیں، وہاں امام علی اصغر بھی ہیں، اور آپ کے ساتھی بھی جنہوں نے شہادت نوش کی، ہر ایک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر، ہر لاشے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر لیتے آئے، کہ ایک شخص جس کی حرمت، جس کی عزت، جس کی توقیر یہ ہے کہ وہ جہاں پاؤں رکھے فرشتے اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے رکھیں، کہ وہ لاشیں معصوم بچوں کے، نوجوانوں کے، جوانوں کے، ساتھیوں کے، احباب کے وہ لے کر آ رہے ہیں اور ان کو ایک لائن میں لٹا رہے ہیں، کہ یہ شے کہ اگر واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام یہ قربانی پیش نہ کرتے، اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے اللہ کی راہ میں پیش نہ کرتے، اپنے اعزاء کو پیش نہ کرتے، اپنے بچوں کو پیش نہ کرتے، اپنے بیماروں کو ساتھ لے کر نہ چلے ہوتے، تو آج جو دین اپنی اصل کیفیت میں، اپنے اصل حالت میں، قرآن مجید بھی جو اپنے اصل پورے سٹرکچر میں ہمارے پاس موجود ہے، شاید نہیں، یہ اس کو دیکھا جائے تو ہم پہلے ادیان کو اگر دیکھیں، یہودیت کو دیکھیں، نصرانیت کو دیکھیں، تو 40 سال تک وہ اپنے اصل پر قائم رہے، اس کے بعد ان میں تحریف شروع ہو گئی، ان میں غلو شروع ہو گیا، ان میں اپنی مرضی کی چیزیں شامل کرنا شروع ہو گئے، اپنی مرضی کے خلاف چیزوں کو نکالنا شروع ہو گئے۔ لیکن یہ واقعہ کربلا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت، امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی شہادت ایک وہ واقعہ ہے کہ جس نے قرآن کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے انداز اور طریقوں کو، کہ جو دینی ہمارے ریچولز ہیں ان کو ایز اٹ از جو سامنے لا کے رکھا، تو یہ صدقہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ وہ امام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انا من الحسین وہ حسین منی، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو یہ جو ان کے ہاں سے ہونا ہے، اور اس میں ایک دوسری بات یہ دیکھی جائے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تو ایک عام فہم بات ہے، یہ سمجھ آتی ہے، اور آپ کا یہ ارشاد فرمانا کہ میں حسین سے ہوں، اس کا اثر یہ واقعہ کربلا ہے، یہ اشارہ واقعہ کربلا کی طرف ہے کہ وہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس کائنات میں لے کر آئے، اس کائنات کے لوگوں کی بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے، خیر کے لیے، ان کے ہاں سب چیزوں کا، کہ کل کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو کس طرح سے پیش ہوں گے، سجدے اس کی بارگاہ میں کس طرح کرنے ہیں، سجدوں کی تسبیحات کس طرح ادا کرنی ہے، روزے کس طرح رکھنے ہیں، زکوٰتیں کس طرح ادا کرنی ہیں، حج و عمرے کس طرح ادا کرنے ہیں، تو یہ یقیناً یہ صدقہ ہے کربلا کا، کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ آؤ مجھ سے حج کے احکامات سیکھ لو، مجھ سے حج کی رسومات سیکھ لو، اور اس سے بھی پہلے کہ جب حج کی فرضیت وارد ہوئی، نازل ہوئی، تو آپ نے لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں تم پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہوا، تو ایک صحابی سامنے آئے اور یہ بات گزارش کی کہ کیا ہر سال آپ نے رخ مبارک پھیر لیا؟ پھر اس نے سامنے آ کے یہی بات کہی، آپ نے پھر رخ مبارک پھیر لیا۔ تیسری بار جب وہ سامنے آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر یہ لازم ہو جاتا اور تم یہ ادا نہ کر سکتے۔ یہ اس نبی رحمت کی بات آگے
کہ جو کچھ انہوں نے ارشاد فرما دیا وہ مسلمان کے لیے عمل کرنا اس پر لازم، کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جو کچھ، اور یقیناً آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اپنے اللہ کے حکم سے ارشاد فرمایا، اور یہ قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ اپنی مرضی سے، آپ اپنی خواہش سے بولتے بھی نہیں ہیں، آپ گفتگو نہیں فرماتے، کہ جو کچھ با ایمان لوگوں کو، مسلمان ہونے والے لوگوں کو، دین میں داخل ہونے والے لوگوں کو جو احکامات عطا کیے، جو قرآن مجید کے احکامات، جو حدیث مبارک سے احکامات، جو اپنے عمل سے احکامات، جو اپنی گفتگو سے احکامات عطا فرمائے کہ تمہیں کس طرح رہنا ہے، تمہیں کس طرح کرنا ہے۔ اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں احکامات نہیں ملتے، ہمیں تربیت نہیں ملتی، ہمیں تعلیم نہیں ملتی، ہمیں تلقین نہیں ملتی، اور ان کی ان باتوں کو، ان چیزوں کو، ان تربیت کو، ان احکامات کو لے کر چلنے میں امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت سے تربیت یافتہ ہیں کہ جب انہوں نے چلنا سیکھنا شروع کیا تھا، وہ اس وقت سے اس انگلی مبارک کو پکڑ کر چلنے کی تربیت حاصل کرتے رہے کہ جنہوں نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا وہ انگلی اٹھائی تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، جنہوں نے سورج کی طرف، سورج کو کہا کہ تو ڈوب گیا ہے اب واپس آ، وہی انگلی اس سورج کی طرف اٹھی تو وہ واپس آئی۔ وہ زبان مبارک کہ جس سے نکلنے والے ہر لفظ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ آپ اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو کچھ اللہ چاہتا ہے آپ اسی طرح سے گفتگو فرماتے ہیں۔ تو اس کو یہ شے دیکھی جائے کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو لے کر چلنے میں امام حسین علیہ السلام سے آگے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کہ انہوں نے اس آغوش میں تربیت پائی ہے، اور پھر اس کی حفاظت وہ بھی امام علی مقام نے کی ہے، اور جس طرح سے حفاظت کی ہے کہ آج ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان پر درود پڑھتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج ہم جو نمازوں میں جو رکوع و سجود کرتے ہیں، جو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں دیتے ہیں، جو رمضان میں صبح سے شام تک ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور ہر جائز اور حلال چیز سے رک جاتے ہیں، جو حج کے دنوں میں حج کے لیے ہم پس انداز کرتے ہیں، اپنا سرمایہ مکمل مہیا کرنے کی کاوش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو یہ یقیناً ہمارے پاس اب صدقہ ہے واقع کربلا کا۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام علی مقام کی محبت ہمارے سینوں میں، ہماری اولادوں میں بدرجہ اتم محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔